الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين. اس رات دے تارے دس دینے، اج عرش سجایا جانا اج رات دے تارے دس دینے، اج عرش سجایا جانا غاراں وچ روون والیاں نوں مہمان بنایا جانا غاراں وچ روون والیاں نوں مہمان بنایا جانا اج رات دے تارے دس دینے، صفا بن کے کھلونا نبیاں نے، رامل کے بینا ولیاں نے، صفا بن کے کھلونا نبیاں نے، رامل کے بینا ولیاں نے، محبوب دا سارے عرشیاں نوں دیدار
دیدار کرایا جانائے محبوب دا سارے عرشیانو چن مڑ مڑ کے راہ تکدا اے عرش وی تانگا رکھدا چن مڑ مڑ کے راہ تکدا اے عرش وی تانگا رکھدا اج ملنا دو ذاتاں نے اج نور وسایا جانائے اج ملنا دو ذاتاں نے اج نور وسایا جانائے اج رات دے تارے دس دینے حمد و ثنا کے بعد تمام تعریفیں، تمام حمدیں، تمام ثنائے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ درود لامحدود سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، معطر پسینہ، شہنشاہ کل عالم، شفیع معظم، رعوف رحیم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر نہایت ہی شفیق ہیں، مہربان ہیں، شفقت اور محبت فرمانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے، ہر حال میں شکر ادا کرنے اور اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود لامحدود سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر اللہ تعالی ہمیں زندہ رکھے تو اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت میں موت دے اسی محبت میں، اور قیامت کے دن اٹھائے تو اسی محبت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو معراج ہے رات وہ گزر چکی، 27ویں وہ شب تھی اور آج 27 تاریخ ہے، اور اسی مناسبت کے ساتھ آج میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج کروائی گئی اس میں جو حکمتیں تھیں ان کا ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ میں بیان کروں آپ لوگ سماعت کریں، ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ آرام فرما تھے، جبرائیل علیہ السلام نے تشریف اللہ کے حکم سے لے کر حاضر ہوتے ہیں، آپ کو جگاتے ہیں بڑے ادب کے ساتھ، اور پھر آپ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی جو منشا ہے، جو خواہش ہے اللہ تعالیٰ کی رضا، وہ عرض کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک کہتے ہوئے وضو فرماتے ہیں۔ مختلف انداز کے ساتھ مختلف علماء نے اس کے اندر خوبصورتی کا اظہار کیا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دولہا کی طرح سجایا گیا،
جنت سے جو انتہائی خوبصورت براق ہے، جتنی بھی براقیں تھیں ان کی سردار جو ہے اس کا انتخاب کیا گیا۔ اس کے اوپر بھی بڑی باتیں کی گئیں۔ براق کے اوپر ہی علماء نے ایک براق کے موضوع کے اوپر ہی پورا گھنٹہ گفتگو کی۔ خیر، میں ایک مختصر سا اشارہ اور پھر میں اپنے موضوع کی طرف آ جاؤں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرشتوں کے جرمٹ میں اس براق پر سوار کیا گیا۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری چلتی ہے مسجد حرام سے بیت المقدس میں۔ وہاں جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو آپ کے استقبال کے لیے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے آپ کا پرتکلف استقبال کیا۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے مصلی امامت پر کھڑا کیا اور سب کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام ہے، بظاہر تو یہ سب سے آخر میں آنے والے ہیں مگر شان ان کی سب سے بلند ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے خطبے ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے صدارتی خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہوئی براق پر کہ اس کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں پر اس کی نظر ہوتی تھی وہاں اس کا قدم ہوتا تھا۔ پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں، اور یوں کہیے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نبی کو اپنا دیدار کروا رہے ہیں، ہر نبی کو اپنا دیدار کروا رہے ہیں، فرشتوں کو اپنا دیدار کروا کے نواز رہے ہیں کہ جن فرشتوں کی حسرت تھی کہ ہم اللہ کے حبیب علیہ السلام کا دیدار کریں، تو آج ان کی دعاؤں کو قبول کیا گیا، اور ان کی دعاؤں کی بدولت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنا دیدار اپنے حبیب علیہ السلام کا کروایا۔ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں آسمان ہے، اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی سیر کی اور جہنم کے مشاہدات کیے۔ اب جب سدرۃ المنتہا سے آگے نکلنے لگے تو جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ باندھ دیے، یا رسول اللہ اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ فرمایا کہ اے جبرائیل، کیا دوست کو رستے میں چھوڑ دیتا ہے؟ یا رسول اللہ، معاملہ کچھ اس طرح سے کہ اگر میں اس سے آگے ایک پر کے برابر بھی آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، میں اپنے مقام سے گر جاؤں گا، مجھے اجازت نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے آگے آپ نہیں جانا ہے۔ یہاں پہ بھی واضح کیا گیا کہ جبرائیل علیہ السلام خادم ہے، اور خادم کی جو حیثیت ہے وہیں پر ہے، اور جس کے لیے کائنات کو بنایا گیا، سجایا گیا، سنوارا گیا، یہ سب کو واضح کرنا ثابت تھا کہ کریم آقا علیہ السلام پھر اسے آگے نکلتے ہیں۔ لاکھوں پردوں کے بارے میں علماء فرماتے ہیں، لاکھوں پردے، ایک پردہ، ایک زمین سے لے کر آسمان تک کا جو فاصلہ ہے، ایک پردہ ایک مقام پر، دوسرے پردے کے درمیان ایک زمین سے آسمان کا فاصلہ، تیسرا چوتھا پردہ، لاکھوں پردے آپ نے کراس کیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا عرش دکھایا۔ ایک عرش نہیں ہے، کتنے لاکھوں عرش ہیں، اور یہ عرش اعظم تھا، عرش اعظم تھا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بلایا۔ اور معراج یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی تشریف آوری ہونی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر، چونکہ اللہ تعالیٰ تو بیٹھنے سے پاک ہے، لیٹنے سے پاک ہے، وہ جسم سے پاک ہے، وہ تو نہیں بیٹھتا، نہ وہ سوتا ہے، نہ وہ لیٹتا ہے، نہ وہ کھاتا پیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے، مگر آپ نے سن رکھا ہے کہ عرش بھی ہے اور کرسی بھی ہے۔ آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اور اس عرش کے اوپر ایک کرسی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ وہاں پر بیٹھتا ہے؟ نہیں بیٹھتا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جو عرش اعظم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو کرسی کو اس کائنات کے بنانے سے پہلے کی، اس کو تخلیق کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ میرے حبیب علیہ السلام میرے پاس تشریف لائیں گے، ملاقات ہوگی، میں اپنا دیدار کرواؤں گا، اور میں نے مہمان نوازی بھی کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات سے پہلے ہی اس وقت کے لیے علماء فرماتے ہیں اس کرسی کو بنایا تھا۔ جہاں تک کسی فرشتے کی رسائی نہیں ہے،
وہاں پر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام گئے، اللہ تعالیٰ نے اس کرسی کے اوپر آپ کو بٹھایا اور پھر راز و نیاز کی باتیں کی۔ کیا کیا باتیں کی یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بہتر جانتے ہیں۔ اس میں علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ 100 میں سے 30% جو باتیں تھیں ان کی اجازت تھی کہ وہ باتیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا والوں کو بتا سکتے ہیں، اور جو 70% جو باتیں تھیں راز و نیاز کی ان کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اجازت نہیں تھی اللہ کی طرف سے کہ ان کا راز جو ہے وہ فاش کیا جائے، وہ اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے مابین ایک راز تھا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے 50 نمازیں ملی اور وہ کم ہوئیں، 5 تک رہیں، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ واقعہ سنایا تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے اس کی تصدیق کی۔ یہ خلاصہ کلام میں نے ایک مختصر سا انداز میں آپ کے سامنے رکھا۔ اس کہانی کے اندر، اس واقعے کے اندر کسی بھی پہلو کو پکڑ لیا جائے تو وقت جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے، مگر وہ بات مکمل نہیں ہو پاتی۔ تو خیر میں نے آپ کے سامنے ایک عکس جو تھا وہ پیش کر دیا کہ یہ ایک معراج کا سلسلہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات۔ پاک کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں کوئی عیب نہیں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں فتنہ پھیلاتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہیں گئے، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ جب اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پر قادر ہوں، اور اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کو لے گیا، جب میں لے گیا تو کون ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر تنقید کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ ایک لمحے کے اندر کائنات دکھانا چاہے تو وہ دکھا سکتا ہے۔ اگر کوئی انکار کرے کہ اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کائنات کی سیر نہیں کروا سکتا تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ فرمایا کہ پاک ہے ذات، اپنی ذات فرمایا کہ پاک ہے ہر عیب سے، جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ اب یہاں تک کا کوئی بندہ انکار کرے تو وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آگے علماء فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا سے زمین سے جو 7 آسمانوں کا سفر ہے، اگر اس کا کوئی انکار کرے تو وہ گمراہ ہے، گناہ گار بھی ہوگا، مگر اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے۔ اور اس سے آگے جو سدرۃ المنتہا سے عرش عظیم کا معاملہ ہے اور دیدار کا معاملہ ہے، اس کا کوئی اگر انکار کرتا ہے تو وہ بندہ کھلی گمراہی میں ہے۔ مگر نص قطعی کا انکار کرنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے حرم سے بیت المقدس نہیں لے کے گئی تو اس آیت کا انکار ہے اور وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ بہرحال ہم تو ساری چیزوں کو مانتے ہیں، ہم تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جتنا یہ واقعہ سنایا گیا، اگر اس سے بھی بڑھ کر اگر کوئی کہے تو ہم اس کو بھی ماننے کے لیے تیار ہیں الحمدللہ، کیونکہ لے جانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود نہیں جانے والے، اللہ تعالیٰ کی طاقت سے وہ جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو لے کے جا رہا ہے، ان کو سیریں کروا رہا ہے، ان کو مشاہدات کروا رہا ہے، تو پھر کسی کو کیا مسئلہ ہے؟ جب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو نوازنا چاہتا ہے تو پتہ نہیں کسی کو کیوں پریشانی ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کی شان بیان کرتا ہے تو پھر بہت سارے بولنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کیا ہے۔ اور یہاں پر علماء سمجھانے کے لیے باتیں کر جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کوئی چاند کی طرف گندی نظر سے تھوک پھینکے گا نا تو وہ تھوک چاند تک نہیں جائے گی بلکہ اس کے منہ پہ آئے گی۔ چاند کی شان میں فرق نہیں آنے والا۔ اگر کوئی شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی گستاخی یا بے ادبی کرتا ہے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں فرق نہیں آنے والا، وہ خود ہی گندا ہوتا ہے، وہ خود ہی ذلیل ہوتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اے بدبخت، قیامت کے روز کس کا سہارا لے گا شفاعت کے لیے؟ جن کے تو آج عیب نکالتا ہے، کس منہ سے ان کی شفاعت حاصل کرے گا؟ قبر میں
جن کا دیدار کروایا جائے گا اور جن کے دیدار کی کامیابی ملتی ہے، اگر تو ان کے بارے میں باتیں کرتا ہے، تیرے پاس کوئی آسرا ہے؟ کیا تو اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جا سکتا ہے؟ قطعاً نہیں جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا آپ بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، میں بھی اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے رب کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا۔ کسی بندے کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ ایسے اعمال کر سکے کہ وہ جنت میں جا سکے۔ تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کرنا یہ ہمارا فرض عین ہے۔ ماں تو اپنا بیٹا کالے رنگ کا بھی ہو تو اس کی تعریفیں کرتی، یہ چاند ایسا ہے، یہ ایسا بہادر ہے، ایسا ہے، ماں ہے نا۔ تو ہم امتی ہو کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی شان نہ بیان کریں پھر غلط بات ہے۔ تو پھر ہماری مطلب کہ نیت میں فطور آ سکتا ہے، آپ کی شان میں فرق نہیں آ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراجیں کروائی گئی ان میں نے حکمتیں بیان کی تھی کہ آپ ایک رات کو میں نے حکمت بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے اداس ہوئے، جب بڑے پریشان تھے، آپ کی زوجہ کا انتقال ہو گیا، آپ کے چچا جان کا انتقال ہو گیا، غم زدہ تھے، غمگین تھے، پریشان تھے۔ یہ 50 سال کی عمر کا واقعہ ہے، جب آقا علیہ السلام کی ظاہری زندگی کی 50 سال عمر تھی۔ تو دونوں ہستیوں کا انتقال ہونے کے بعد آپ بڑے رنجیدہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دل جوئی کے لیے، آپ کے غم کو کم کرنے کے لیے، آپ کی پریشانیوں کو غم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کروائی، آپ کو سیر کروائی، تاکہ آپ کا جو دل ہے اس میں جو پریشانیاں ہیں وہ کم ہو سکیں۔ اور پتہ نہیں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعامات سے نوازا، ہم تو یہ تصور بھی نہیں نہ کر سکتے، کیا کیا مشاہدات کروائے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو کائنات ہی آپ کے لیے بنائی ہے۔ اگر آپ کو ہی نہیں دکھانی تھی تو پھر کس کو دکھانی تھی؟ اگر کوئی بندہ کسی کے لیے گھر بناتا ہے، کوئی چیز بناتا ہے تو اس کو دکھاتا ہے میں نے آپ کے لیے بنائی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی ہے تو آپ کو ہی نہیں دکھائے گا تو کس کو دکھائے گا؟ خوشی ہوتی ہے نا، اس کو خوشی کو بڑھانا ہو تو لوگوں میں ظاہر کرو، خوشی بڑھتی ہے۔ آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہوا، نفع حاصل ہوا ہے، دل میں رکھیں گے خوشی بڑھے گی نہیں، دوستوں کو بتائیں گے، رشتہ داروں کو بتائیں گے تو آپ کی خوشی بڑھے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ساری حکمتیں آپ کو معراج کروانے کی۔ ایک معراج یہ ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ان کو معجزات عطا کیے گئے۔ کسی نبی کو ایک دیا معجزہ، کسی کو 2 معجزے عطا کیے، کسی کو 9 کیے، کسی کو 5 کیے، کسی کو 7 کیے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے کہ جتنے نبیوں کو معجزات عطا کیے گئے وہ سارے معجزات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی عطا کیے گئے، اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزے عطا کیے گئے وہ کسی اور نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے، یہ شان ہے۔ اور ایسا معجزہ، یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا تو آپ چوتھے آسمان پہ، آپ چوتھے آسمان پہ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہیں اپنے مقام پر کہ میں انبیاء نبیوں میں چوتھے آسمان پر فائز کیا گیا ہوں، اور حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں داخل کیا گیا، وہ اپنے مقام پر خوش ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ مقام سے نوازا، مجھے یہ شرف عطا کیا کہ میں جنت میں گیا۔ کوئی نبی ابھی جنت میں داخل نہیں ہوا، آپ جنت میں داخل ہوئے، آپ کو اس پر ناز تھا، فخر تھا کہ اللہ نے مجھے اس شان سے نوازا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ آیا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر کلام کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چوتھے آسمان پر فائز ہیں، اور حضرت ادریس علیہ السلام 7 آسمانوں کے اوپر جو جنت ہے اس میں جلوہ افروز ہیں۔ تو پھر جب باری آئی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ تمام رسولوں کے رسول ہیں، تمام نبیوں کے نبی ہیں اور امام الانبیاء ہیں، آپ کا تو مقام سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو یہاں پر علماء لکھتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو یہ بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو بھی سن لے
تو چوتھے آسمان پہ ہے، اے ادریس تو بھی سن لے تو جنت میں ہے، اے موسیٰ علیہ السلام تو بھی سن لے تو کوہ طور پر کھڑا ہو کر کلام کرتا ہے۔ میرے حبیب کی شان یہ ہے کہ وہ ساتوں آسمانوں نہیں بلکہ عرش اعظم پہ جا کر میرے سے ہم کلام ہوتا ہے۔ بتانا مقصود تھا، علماء فرماتے ہیں یہ حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ سارے نبیوں کو پتہ چل سکے کہ میرے حبیب علیہ السلام کی شان کیا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ بیت المقدس میں تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے استقبال کے لیے، جو میرے سے آنے والے پہلے سارے نبی ہیں، میرے استقبال کے لیے صفیں بنائے کھڑے تھے وہاں پہ۔ جب میں وہاں پر پہنچا تو سارے نبیوں نے میرا استقبال کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ہاتھ تھاما جبرائیل علیہ السلام نے، اور جو براق تھا اس کو وہاں پہ باندھا، اور جبرائیل علیہ السلام مجھے مصلی رسول پر لے گئے۔ سارے نبیوں کی امامت میں نے کروائی، اور اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی معراج میں، اللہ تعالیٰ واضح کرنا چاہتا تھا نبیوں کو کہ اے نبیوں سن لو کہ بظاہر تو میرے حبیب علیہ السلام سب سے آخر میں آئے، مگر ان کا مقام تم سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ تمام نبیوں کی امامت کر کے آپ کو یہ سہرہ عطا کر دیا گیا کہ آپ تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ یہ حکمت تھی۔ مختلف انداز کے ساتھ مختلف جو حکمتیں ہیں انبیاء علیہ السلام کی بارے میں علماء نے یہ بیان کی۔ پھر ایک حکمت یہ بیان کی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، آپ کو ہم نے ساری خیر عطا فرما دی۔ خیر کا مطلب ہوتا ہے بھلائی، اچھی چیز عطا کی، اور کثیر کا لفظ استعمال کیا گیا بہت زیادہ، اس کی حد کوئی نہیں ہے۔ اور امام بخاری جو ہے اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سو رہا تھا۔ یاد رکھیے گا ہر نبی جب بھی سوتا ہے اس کا دل جاگتا ہے۔ آقا علیہ السلام وضو نہیں فرماتے تھے، آپ اسی حالت میں نماز پڑھ لیتے تھے، بہت کئی ایسی روایات ملتی ہیں۔ مطلب کہ نبی جو ہوتا ہے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس کا دل سوتا نہیں ہے، بظاہر اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آرام فرما رہا تھا، میں سو رہا تھا۔ امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام کائنات کے جو خزانے ہیں اس کی کنجیاں عطا کر دی۔ میں نے یہ منظر دیکھا خواب میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام خزانوں کی، جو اللہ تعالیٰ کی کائنات کے خزانے ہیں اس کی جو چابیاں ہیں، جو کنجیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کر دی، مجھے اس کا مالک بنا دیا، اور فرمایا کہ مجھے اختیار دے دیا کہ میرے حبیب علیہ السلام آپ جس کو چاہیں، جو چاہیں، جب چاہیں، جتنا چاہیں عطا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں بادشاہ ہوتا ہے نا، تو بادشاہ تو ہر بندے کو نہیں چیز دیتا، وزراء ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں۔ بادشاہ تو صرف آرڈر ہی کرتا ہے کہ یہ اس کو دے دو، یہ اس کو دے دو، آگے بادشاہ کی مرضی، وہ کسی کے اوپر مہربان ہو تو کسی وزیر کو اختیار دے دے، بھئی میرے تک آنے نہ دیا کر، اگر تیرا دل چاہتا ہے تو عطا کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالک اللہ تعالیٰ اس کائنات کا، مگر اللہ تعالیٰ کے جو خزانے ہیں مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، مگر اس کا نائب جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بنا دیا۔ اے میرے حبیب علیہ السلام، آپ کو یہ شان دی جاتی ہے، آپ کو تمام خزانوں کی کنجیاں عطا کی جاتی ہیں، اور یہ تمام انبیاء علیہ السلام بلکہ تمام کائنات کو بتلا دیا کہ میرے حبیب علیہ السلام کی جو شان ہے ان کی کوئی برابری کر نہیں سکتا۔ ایک حکمت علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں، اس بدلے میں ان کے لیے جنت ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت مقدسہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مومنین کی جانوں کے مالک ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم
وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے مومنین کے بدلے، ان کی جانوں کے بدلے، ان کی مال کے بدلے میں نے ان کو جنت کا سودا کیا۔ اب علماء یہ ایک لطیف نکتہ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سیر اس لیے کروائی، اس میں حکمت یہ تھی کہ مومنین کی جانوں کو تو آقا علیہ السلام دیکھتے ہیں، جو آپ کے امتی ہیں، جو آپ کے غلام ہیں، آپ ان کو تو دیکھتے ہیں، مگر آپ نے ابھی تک جنت نہیں دیکھی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جو جنت کا وعدہ کیا تھا، حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو عرشوں پہ بلایا، جنت کے مشاہدات کروائے، تاکہ جس چیز کا سودا مومنین کے ساتھ کیا گیا ہے آقا کریم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ ایک یہ حکمت تھی۔ اور پھر ایک اور حکمت علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، ان تمام نبیوں نے اپنے اپنے امتیوں کو جنت کے بارے میں بیان کیا، مگر ان نبیوں نے جنت کا مشاہدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بیان کی اسی کا پرچار کرتے رہے کہ جنت ایسی ہے، دوزخ ایسی ہے، مگر ان انبیاء علیہ السلام نے نہ تو جنت کو دیکھا اور نہ ہی جہنم کو دیکھا، مگر امتیاز یہ کرنا تھا، فرق یہ کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے شان بیان کرنی تھی، شان دکھانی تھی انبیاء علیہ السلام کو۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ چاہتا تھا کوئی تو ایسا ہو کہ کوئی دیکھ کر بیان کرے کہ جنت ایسی ہے، جہنم ایسا ہے۔ اگر تم گناہ کرو گے تو ایسے ایسے عذابات ان کا میں ذکر کر چکا ہوں رات کے درس میں، اور جو تم اچھے اعمال کرو گے ان کے لیے تمہیں جو جنت کے اندر محلات عطا کیے گئیں گے وہ ایسے ہیں۔ تو یہ فرق کرنا مقصود تھا، اس لیے آپ کو معراج کروائے گی، سیر کروائے گی، تاکہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنے غلاموں کو بیان کر سکیں کہ جنت کتنی خوبصورت ہے، اور یہ بیان کر سکیں کہ میرے غلاموں اگر تم ایسے گناہ کرو گے تو ایسا ایسا عذاب بھی جہنم کے اندر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، ایسے گناہ نہ کرنا۔ اور پھر علماء یہ بیان کرتے ہیں، مکالمہ بیان کیا کہ جنت زمین اور آسمان کے درمیان گفتگو ہوئی۔ یہ اپنا اپنا انداز ہے علماء کا، اپنی اپنی انہوں نے رائے پیش کی ہے، ان کا وجدان جو کہتا تھا انہوں نے وہ آپ کے سامنے ظاہر کر دیا۔ زمین اور آسمان کا آپس میں مکالمہ ہوتا ہے، اور زمین کہتی ہے آسمان کو کہ آسمان میں تیرے سے بہتر ہوں۔ وہ کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ میں شہر آباد کیے، دریا عطا کیے، نہریں بنائیں، پہاڑ جنگلات بنائے، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے خوبصورتی عطا کی۔ تو آگے سے آسمان نے کہا کہ زمین اگر تو خوبصورت ہے تو میں بھی خوبصورت ہوں، اور وہ اس طرح کہ تیرے پاس تو چاند نہیں ہے، تیرے پاس سورج نہیں ہے، میرے پاس ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، آسمان ہے، تو میں تیرے سے افضل ہوا۔ تو زمین نے پھر آگے سے کہا نہیں نہیں میں تیرے سے افضل ہوں۔ اس نے کہا کیوں افضل ہے؟ اس نے کہا کہ میرے میں تو خانہ کعبہ ہے، لوگ اس کا طواف کرتے ہیں، انبیاء علیہ السلام دور دراز کا سفر کر کے طواف کرتے ہیں، ملائکہ آتے ہیں اور مومنین آتے ہیں، صلحاء آتے ہیں، اللہ کے محبوب نیک بندے آتے ہیں، ہر خاص و عام بندہ آتا ہے اور خانہ کعبے کا طواف کرتا ہے، اور وہ کعبہ کہاں پہ ہے؟ زمینی پر تو ہے، اس لیے میں تیرے سے افضل ہوں۔ تو آگے سے آسمان نے جواب دیا کہ زمین فخر نہ کر اس پر، اگر تیرے پاس خانہ کعبہ ہے تو میرے پاس بیت المعمور ہے۔ بیت المعمور کیا ہے؟ جو خانہ کعبہ ہے سیم اسی کے اوپر، ساتوں آسمانوں کے اوپر خانہ کعبے کی طرح ایک گھر ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ ہے کعبہ۔ کن کا؟ فرشتوں کا۔ یہاں پر لوگ طواف کرتے ہیں، اور سدرۃ المنتہا پر جو بیت المعمور ہے وہاں پر فرشتے طواف کرتے ہیں، اور وہاں پر ان کا حج ہوتا ہے، ان کا عمرہ ہوتا ہے، وہاں پر ان کے سلسلے چلتے ہیں۔ تو آسمان نے کہا اگر تیرے پاس خانہ کعبہ ہے تو میرے پاس بیت المعمور نہیں ہے۔ تو پھر بات ختم کر دی زمین نے۔ زمین نے کہا اے آسمان اگر تو بیت المعمور کا برابری کرتا ہے تو پھر یہ بتا، فرق کر کہ میرے پاس تو آقا علیہ السلام جلوہ فروز ہیں، تیرے پاس ہے بڑی شان، آقا ہمارے، آقا ہمارے، بڑی شان والے۔ زمین نے کہا کہ اے آسمان اب برابری کر کے دکھا، میرے پاس آقا علیہ السلام ہے، ان کی شریعت ہے،
ان کے اصحاب ہیں، تیرے پاس کیا ہے؟ خاموش ہو گیا آسمان، خاموش ہو گیا، آگے سے جواب نہ آیا۔ اور پھر غمگین ہو کر علماء فرماتے ہیں آسمان نے اپنے رب سے دعا کی کہ مولا کریم یقیناً جو تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جن کے لیے تو نے اس کائنات کو بنایا، سجایا، سنوارا، وہ تو زمین پر ہیں، مجھے بھی یہ شرف عطا کر کہ میں ان کے قدموں کا بوسہ لے سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور علماء فرماتے ہیں یہ بھی حکمت تھی اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو سیر کروانے کی، ساتوں آسمان دکھانے کی، جنت دوزخ کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کو اپنا دیدار کروا سکیں، آسمان کو شرف عطا کر سکیں، اور عرش اعظم کو یہ شان سے نواز سکیں کہ وہ آپ کے قدموں کا بوسہ لے سکیں۔ یہ حکمت تھی۔ اور بھی بڑی حکمتیں ہیں، اسی پہ میں اکتفا کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا یہ ذکر خیر کرنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دیا اس کو میں کر دینا، سنتا پڑھ لیں گے۔